حضرات محترم، آج ارادہ ہے کہ ایک حدیث آپ کو سنائی جائے۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذات یوم، ایک دن۔ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جو بڑے اکابر صحابہ ہیں، ان سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں، اور جو حدیثیں مروی ہیں وہ مستند حدیثیں ہیں جن پر ساری امت کا اتفاق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو یہ حدیث بھی حضرت عمر کا بیان ہے جو وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ جب اچانک ہمارے پاس ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت سفید رنگ کے تھے، چمکتے ہوئے سفید رنگ کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال بہت کالے تھے، گھنے سیاہ بال تھے اس کے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پر سفر کے بھی کوئی آثار نہیں تھے، یعنی مسافر نظر نہیں آتا تھا۔ یعنی ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، بڑے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال بہت زیادہ سیاہ ہیں، کالے ہیں، اور مسافر بھی نظر نہیں آتا، سفر کی تھکاوٹ بھی اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی مدینے کا وہ شہری بھی نہیں لگتا تھا باہر سے آیا ہے۔ اب باہر سے آیا تو مسافر بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ سفر کے آثار نہیں تھے، سفر کی تھکاوٹ نہیں تھی۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اتنا قریب ہوا کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا، بالکل سامنے ہو کے دونوں گھٹنے آپ سے ملا دی۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہاتھ آپ کے رانوں پر رکھ دیے، اتنا قریب ہو گیا۔ اور ہم کہتے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ کیسا شخص ہے، کہاں سے آیا ہے، کون ہے جو اتنا یعنی دوستی کا معاملہ کر رہا ہے۔ وقال، پھر اس شخص نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز کو قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اور حج بیت اللہ کا حج کرے، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تمہیں وہاں جانے کی استطاعت ہو۔ تو یہ آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ قال صدقت، کہتے جب حضور نے یہ فرمایا تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ خود سوال بھی پوچھتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے۔ یہ کیسا معاملہ، یہ کہتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے سچ کہا، تو سوال پوچھنے والے کو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف بیان فرمائی اس کے سامنے، اور اس نے کہا جی آپ نے بالکل بجا ارشاد فرمایا، ٹھیک کہا۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر،
ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور تقدیر پر ایمان لائے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ قال صدقت، اس نے پھر کہا جی آپ نے سچ کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ یعنی دو سوال ہو گئے، ایک اسلام کیا ہے اور دوسرا ایمان کیا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق دیکھیے، اسلام جو ہے وہ اعمال کا نام ہے۔ اسلام کے جواب میں حضور نے اعمال بتائے کہ یہ عمل کیا جائے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے اعمال بتائے۔ اور ایمان کے بارے میں آپ نے عقائد بتائے جو دل کے اندر ہے۔ گویا ایمان دل کا معاملہ ہے، اور ایمان کا اظہار ہوتا ہے اسلام کی شکل میں۔ یعنی ایمان کا پودا، ایمان کا بیج دل کے اندر پرورش پاتا ہے، دل کے اندر لگتا ہے، پھر اس کے پتے یا اس کے ٹہنیاں، اس کے پھل اور پھول جو ہے انسانی جسم پر ظاہر ہوتے ہیں اعمال کی شکل میں۔ گویا ایمان نظر نہیں آ سکتا، ایمان کے نظر آنے کی ایک ہی شکل ہے کہ اعمال آپ سے ظاہر ہوں۔ اگر آپ سے اعمال ظاہر نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے ایمان کمزور ہے، اس کا پودا کمزور ہے۔ تو ایمان ایک انویزیبل چیز ہے اور اسلام ویزیبل ہے جو انسان کو آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے۔ اچھا، یہ دو سوال ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا قال فاخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے اب احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ تیسرا سوال اس نے کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس پہ نوٹ فرمائیے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یعنی اتنا استطاعت نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو بے شک دیکھتا ہی ہے، تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ یعنی پہلا درجہ یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے کہ یہ مقام ہو، انسان یہ کھڑا دیکھ رہا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کم از کم یہ درجہ نہیں پا سکتے تو کم از کم یہ یقین تو دل کے اندر ہو کہ اللہ تو مجھے بہرحال دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے اندر تو یہ طاقت قدرت موجود ہے کہ وہ ہر دم ہر ایک کو ہر جگہ ہر وقت دیکھتا ہے، تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا جی آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا قال فاخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے رسول مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ قال، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ دیکھیں آپ کا یہ جواب تو خوبصورت ہے، فرمایا کہ بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، تو اور میں برابر ہی جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے، نہ تجھے پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، اس نے کہا چلے اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے آپ اس کی علامات بتا دیجیے، قیامت آنے کی علامات کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، تو حضور نے اس کی پہلی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ یہ بڑا مشکل جملہ ہے، اس کے بارے میں بڑی تفسیریں لکھی گئیں۔ اس کا عام یعنی آسان مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بیٹی ماں پر حکم چلائے گی، کنیز جو ہے اپنے مالک پر حکم چلائے گی، یعنی معاملہ الٹ ہو جائے گا، بیٹا باپ پہ حکم چلائے گا، شاگرد استاد پہ حکم چلائے گا، یعنی جو معاملہ ہونا چاہیے تھا اس کے الٹ معاملہ ہو جائے گا۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں پھرنے والے، غریب مفلس کلاش، بھیڑ بکریاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ اللہ اکبر، حضور کی اس بات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یعنی دبئی کے صحرا میں جو بالکل ایک صحرا تھا جہاں کوئی ایسی عمارت نہیں، آج وہاں پہ 100 منزلہ عمارتیں کھڑی ہیں۔ کنہوں نے بنائی؟ بھیڑ بکریاں چرانے والوں نے۔ اس سے پہلے وہ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ یعنی ان کا پیشہ ہی کیا تھا؟ ان کا پیشہ تھا سمندر سے مچھلیاں پکڑنا اور وہاں سے موتی نکال، بس یہ پیشہ تھا، باقی تو سارا صحرا تھا اور ساری زندگی کا دار و مدار اسی پر تھا۔
جب اللہ نے تیل کی دولت دی تو بس پھر دولت کے دانے کھل گئے، اور اس کے بعد ساری دولت انہوں نے بلڈنگوں پہ لگا دی، خوبصورت سے خوبصورت ترین بلڈنگیں. یعنی یہ اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی عمارت ہے یہ میرے سامنے بنی ہے. وہاں پہ صحرا موجود تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. اس کو بنتے بھی دیکھا، اس کو کھڑے ہوتے بھی دیکھا، اس کو پھر اس کو ویسے بھی دیکھا کیسی ہے یہ عمارت. تو حضور نے یہ جو ارشاد فرمایا، یعنی میرے آقا کی باتیں کس طرح سچ ہوتی، یعنی حضور کی یہ الفاظ اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. عجیب الفاظ ہیں. فرمایا کیا فرمایا؟ ان ترال حفات العرات، ننگے پاؤں پھرنے والے، والعالۃ ریات الشاۃ، اور بالکل محتاج لوگ، ریاء الشاۃ، اور بھیڑ بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کے بڑا بنانے میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. اور وہ ہو رہی ہے، ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں اس نے پوچھی. ثم انطلق، فرمایا پھر وہ شخص اچانک غائب ہو گیا. جس طرح آیا تھا اسی طرح اچانک وہ غائب ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا. فلبثت ملیہ، فرمایا ہم لوگ کچھ دیر رکے رہے، ٹھہرے رہے، حیران رہے ہم لوگ یہ کیا معاملہ ہوا. ثم قال یا عمر، کہا کہ پھر حضور نے خود ارشاد فرمایا، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل، یہ پوچھنے والا کون تھا، کس نے سوال کیے تھے؟ قلت اللہ و رسول عالم، تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے. قال فإنہ جبریل، تو حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں سوال جواب کی شکل میں دین سکھانے آئے تھے. وحی کی ایک شکل یہ بھی ہوتی تھی کہ اللہ نبی حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجا کرتے تھے، یہ بھی وحی کی ایک شکل تھی. اور یہ حدیث تو، یہ ماحول تو ایسا تھا کہ سارے صحابہ نے دیکھا، مسجد بھری ہوئی تھی اور حضور کے سامنے آ کے بیٹھے بھی، انہوں نے گفتگو بھی کی، بات چیت بھی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں خود ہی ان کو بتایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اسی لیے ان پر سفر کے آثار نہیں تھے، اسی لیے خوبصورت بھی تھے، جوان بھی تھے، اور لوگ ان سے متاثر بھی ہو رہے تھے. اسی لیے حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے پہلے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں تھا. مدینے کے وہ شہری بھی نظر نہیں آتے تھے کہ مدینے کے رہنے والے ہوں، ایسا بھی نہیں تھا. مسافر بھی نظر نہیں آتے تھے کہ سفر کے آثار بھی نہیں تھے. تو بہرحال یہ ایک، اس حدیث کو حدیث جبرائیل ہی کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے حدیث لٹریچر میں اس کو حدیث جبرائیل کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. اس میں 4-5 سوال کیے. پہلا سوال کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال ایمان کیا ہے، تیسرا سوال احسان کیا ہے، چوتھا سوال قیامت کب آئے گی، اور پانچواں سوال قیامت کی علامات کیا ہیں. اچھا، ان پہ تو بات ہوتی رہی. مجھے آج صرف ان میں سے ایک سوال پہ تھوڑی سی مزید بات کرنی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ احسان کیا ہے. احسان کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے، یہ ایک یعنی ٹیکنیکل ٹرم ہے ہمارے دین کی، جس کو ایک تو احسان ہوتا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ عربی کا لفظ احسان ہے حدیث کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عبادت کی جائے اس طرح کی جائے، انسان کی نیت یہ ہو، انسان اپنے آپ کو خلوص کے اس درجے پر ہو کہ وہ یہ سمجھے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اب ظاہر انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کو دیکھے، تو اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم پھر یہ تو اپنی دل کے اندر یہ لازمی پکا باندھ لے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر دم ہر جگہ ہر وقت جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ اس کو احسان کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ احسان جو ہے یہ عبادات میں، نماز کے اندر مطلوب ہے، نماز کے اندر، عبادات میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، اس میں مطلوب ہے. اچھا، لیکن عام طور پہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید احسان عبادات میں ہی مطلوب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر عبدالحی حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، کراچی میں ہوا کرتے تھے. ان کا ایک مرید ان کے پاس آیا، یہ ڈاکٹر بھی تھے اور دین کے اندر بھی بڑا اعلیٰ مقام تھا ان کا. مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ سارے لوگ ان کے شاگرد ہیں، ان کے مرید ہیں.
تو یہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ایک شاگرد آئے ان کے پاس، کہنے لگے بڑے خوش کہ حضرت کیا ہوا، کہ جی مجھے نماز میں درجہ احسان حاصل ہو گیا۔ اب سمجھے نا کیا ہوتا ہے درجہ احسان؟ ان کے جی اچھا یار بڑی مبارک کی بات ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نماز میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اتنی میری نماز اچھی ہو گئی ہے، اتنی خلوص کے مقام پر پہنچ گئی ہے کہ استاد جی مجھے نماز میں درجہ احسان حاصل ہو گیا۔ استاد جی نے اس کی بات کو سنا اور سن کر مسکرائے اور کہا کہ بس اتنا ہی؟ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ حضرت میں نے تو 25-30 سال لگا کے محنت کی اور یہ درجہ حاصل کیا، اور آپ کہتے ہیں بس اتنا ہی؟ آپ نے فرمایا کہ برخوردار بیٹے بات یہ نہیں ہے، یہ درجہ احسان صرف نماز میں مطلوب نہیں ہے، نماز کے علاوہ 24 گھنٹے میں بھی مطلوب ہے، پھر درجہ احسان ہے۔ یعنی نماز پڑھ کے تو جب باہر نکلے مسجد سے پھر بھی احسان تیرے ساتھ رہے، تیرے ساتھ ساتھ چلے، نماز کو مسجد میں چھوڑ کے نہیں جانا، نماز کو ساتھ گھر لے کے جانا ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا، ہم نماز کو 10-15 منٹ کے بعد مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ نماز نہ ہمارے ساتھ گھر میں جاتی ہے، نہ بازار میں جاتی ہے، نہ دکان پہ جاتی ہے، نہ کاروبار پہ جاتی ہے، نہ ملازمت پہ، کہیں نہیں جاتی، نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز کا یہ ٹائم تک، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی 24 گھنٹے مسلمان کی زندگی اللہ کے رسول کے لیے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا اسلام خطرے کے اندر ہے، پھر اس کی اسلام میں شک ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا، ڈاکٹر عبدالحی نے کہا اپنے شاگرد سے کہ بیٹا یہ تو مطلوب نہیں ہے، اب تو نے ایک درجہ، ایک سٹیپ حاصل کیا ہے، صرف ایک سٹیپ، ابھی تو ہزاروں سیڑھیاں چڑھ لی، الحمدللہ اس پہ شکر ہے کہ ایک سٹیپ تو نے حاصل کر لیا، لیکن درجہ احسان تب حاصل ہوگا کہ جب تو گھر کے اندر بیٹھا ہو، اپنے بیوی بچوں سے بات کر رہا ہو، تیرے دل کے اندر پھر بھی یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تو دکان کے اندر ہو، اپنے گاہک سے بات کر رہا ہو، تیرے دل کے اندر پھر بھی ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے غلط تول دیا، غلط بول دیا، تو اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو لکھ لے گا۔ تو کسی سے معاملہ کر رہا ہے، تجھے پھر بھی یہ تیرا خیال رہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی نظروں سے تو چھپ نہیں سکتا۔ تیرا دل جھوٹ بولنے کو کر رہا ہے تو فوراً تجھے یاد آ جائے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تیرا دل جو ہے گالی دینے کو کر رہا ہے، فوراً تجھے یاد آ جائے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور تیرا دل کسی کو دھوکہ دینے کو کر رہا ہے، کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کو تیرا دل کر رہا ہے، اور تجھے یاد آ جائے میرا اللہ تو بہت طاقتور ہے، بڑا قوت والا ہے، میں نے آج کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تو کل میں اللہ کے سامنے کمزور حالت میں کھڑا ہوں، پھر مجھے کون سہارا دے گا؟ وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ فرمایا بیٹے یہ درجہ احسان یہ ہے، اس کو درجہ احسان کہتے ہیں۔ نماز سے شروع کرنا ہے، نماز سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور پھر اس کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں لے کے جانا ہے، پھر تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ تجھے درجہ احسان حاصل ہو گیا۔ نماز تو پریکٹس ہے، اس کی نماز اس کی مشق ہے، یہ مشق 5 دفعہ اس لیے کروائی جاتی ہے کہ انسان بھولنے والا ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے 5 دفعہ اپنے آپ کو انسان یاد دلائے، 5 دفعہ یہ مشق کرے، ریفریش کرے اپنے آپ کو، اور پھر دوبارہ سے سوسائٹی میں، معاشرے میں، گھر میں، کاروبار میں جا کر اس کو عمل کے اندر لائے، لوگوں کو کر کے دکھائے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انڈونیشیا سینکڑوں جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے، آپ کو معلوم ہے، اور اس وقت دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلمان ملک ہے۔ انڈونیشیا میں اسلام کیسے پھیلا ہے؟ وہاں پہ کوئی طاقت، کوئی تلواروں والے نہیں آئے، کوئی جہاد نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی حملے نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ چند صحابہ آئے اور چند صحابہ نے آ کر وہاں پہ دکانیں کھولی، کاروبار کیے، کاروبار کرنا شروع کیا۔ اب کاروبار ایسے خوبصورت انداز سے کیا، لوگ حیران ہو گئے یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ اتنی صداقت، اتنی امانت، اتنی دیانت، اتنا سچ بولنا، اتنا صحیح تولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ کون سا کاروبار ہے؟ اور لوگوں نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ اب ان کو اس کے بہانے ان کو اپنا دین بتانے کا موقع ملا، بتایا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، فلاں علاقے سے آئے ہیں۔ اتنے متاثر ہوئے کہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے،
جزیرے کا حاکم متاثر ہوا مسلمان ہو گیا، پورا جزیرہ مسلمان ہو گیا، وہاں سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور یوں انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک بنا ہے۔ یہ ہوتا ہے درجہ احسان، کہ جب ہم درجہ احسان کو اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں، احسان کو اپنے ساتھ بازار میں لے کے جائیں، احسان کو اپنے ساتھ کاروبار میں لے کے جائیں، احسان کو اپنے ساتھ اپنے دفتر میں لے کے جائیں، پھر پتہ چلے کہ درجہ احسان حاصل ہوا ہے کہ نہیں۔ یعنی ایک بندہ جس کو ساری عمر رشوت لینے کا موقع ہی نہ ملا، اور وہ کہے کہ میں نے رشوت نہیں لی کبھی، تو کوئی تیر نہیں مارا۔ تیر تو یہ ہے کہ رشوت لینے کے موقع ملے ہوں، ایسی جگہ پر بیٹھا ہو جہاں رشوتوں کی آفر ہوتی ہو، اور پھر کنٹرول ہو اپنے آپ پر، پھر اس کا ایمان اس کو روکے، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے درجہ احسان حاصل ہو۔ اگر موقع ہی نہیں تو پھر تو کوئی نہیں۔ ان نماز کے اندر تو بندہ ہر جگہ سے چھٹا ہوتا ہے نا، یعنی نہ بیوی ہوتی ہے، نہ بچے ہوتے ہیں، نہ کاروبار ہوتا ہے، مسجد کے ماحول کے اندر ہوتا ہے، وہاں تو یہ درجہ احسان حاصل ہونا آسان ہے۔ اور دیکھیے ذرا غور فرمائیے، ہمیں تو وہاں بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم کس مقام پر ہیں؟ میرے سمیت ہر بندہ اپنے آپ کو جان سکتا ہے ہم کس مقام پر ہیں۔ یعنی ہمیں مسجد جیسے پاکیزہ ماحول کے اندر بھی یہ حاصل نہیں ہوتا، تو بازار اور گھر اور کاروبار اور مارکیٹ میں کیسے حاصل ہوگا؟ تو میرے محترم دوستو، تو آج حدیث جبرائیل سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور کوئی اس پر بحث نہیں ہے، کوئی اس کو ضعیف نہیں کہتا، کوئی اس کو کمزور نہیں کہتا، کہ کوئی فرقہ بھی۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات درجہ احسان کی بتائی گئی، اور جس کو ڈاکٹر عبدالحی نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت فرمائی کہ درجہ احسان نماز سے اصل میں شروع ہوتا ہے، اختتام اس کا بازار میں، مارکیٹ میں، گھر میں ہوتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوگا اور اختتام اس کا وہاں پہ ہوگا۔ اگر اس کا اختتام صحیح نہ ہوا، یا اپنی جوانی کو نہ پہنچا، اپنی منزل کو نہ پہنچا، تو پھر آپ سمجھیے درجہ احسان حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ ہر وہ شخص جو نمازی ہے، جو نمازی نہیں ہے، اللہ ان کو نمازی بنا دے، لیکن جو نمازی ہے کم از کم اس کو تو چیک کرنا چاہیے، کیا میری نماز میرے ساتھ بازار میں چلتی ہے، یا میں نماز کو طلاق دے دیتا ہوں اور مسجد کے اندر چھوڑتا ہوں، بس اب تیرا میرا ساتھ نہیں۔ اگر نماز توڑتے ہوئے تیرے ہاتھ کو روک دے، اگر نماز ملاوٹ کرتے ہوئے تجھے پکڑ لے، اگر نماز دھوکہ دیتے ہوئے تیرا ساتھ کھڑی ہو جائے تیرے سامنے، اگر نماز جو ہے کسی کو گالی دیتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی کا حق مارتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے تیرے سامنے آ جائے، تو پھر سمجھنا کہ نماز تیری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، اور نماز تیری درجہ احسان والی ہے۔ اگر نہیں ہے تو فکر کرنی چاہیے۔ اب دیکھا مشہور حدیث ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اس سے مراد صرف نماز نہیں ہے، اس سے مراد ہے وہ نماز جو 24 گھنٹے تیرے ساتھ چلی کہ نہیں چلی۔ اگر نہیں چلی تو میرے دوستو ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، ہم سب کو، اللہ ہمیں سب کو درجہ احسان نصیب فرمائے۔ سنت ادا